تو پیارے محبوب نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، پھر خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر خوشگوار طریقے سے تم قربانی کے عمل کو انجام دو۔ اسے بوجھ نہ سمجھو، اسے تکلیف نہ سمجھو، اسے اپنے اوپر کوئی کفارہ نہ سمجھو، بلکہ خوشی خوشی تم اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی کا جانور ذبح کیا کرو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو دنیا اور آخرت میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا یہ عمل شہروں میں عید کی نماز کے بعد شروع ہونا چاہیے۔ نماز عید ایک نماز ہو جائے، اس کے بعد اگر قربانی کی جائے وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی سے غلطی ہو گئی، شہر میں رہنے والے یا اس دیہات میں رہنے والے سے جہاں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اگر ابھی تک نماز ادا نہیں کی گئی، پورے شہر میں ایک نماز بھی ادا نہیں ہوئی اور کسی نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، پھر یہ قربانی نہیں ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خوشگوار انداز سے انجام دیا جائے، اسے ہنسی خوشی اور ایک عمدہ طریقے سے انجام دیا جائے، اور جانور کے انتخاب میں بھی عمدگی کا خیال کیا جائے، اس کے جب تک وہ آپ کے پاس ہے اس کی خدمت میں بھی عمدگی اختیار کی جائے، اور جب اسے ذبح کرنے کا وقت آئے ذبح کرنے میں بھی عمدگی اختیار کی جائے، اور پھر جب تقسیم کا وقت آئے اس تقسیم میں بھی عمدگی۔ یہ پورا عمل گویا کہ خوشگوار انداز میں سر انجام دینا چاہیے، گویا کہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو قربانی کا جانور جس پر قربانی کا نصاب ہے اور قربانی واجب ہے، اگر وہ شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا اور یا اللہ معاف فرمائے قربانی نہیں کرنا چاہتا، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو فرمایا پھر اللہ اس پر ناراض ہے، اور اتنا ناراض ہے پھر ہماری عیدگاہوں میں عید کی نماز میں نہ آئے تاکہ اس کا وبال دوسرے لوگوں پر نہ پڑے۔ تو یہ ایک مبارک عمل ہے جو چند دنوں بعد انشاءاللہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ جتنا اسے عبادت سمجھ کر، جتنا اسے اللہ کی اطاعت سمجھ کر، اور جتنا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کریں گے اور جتنا عمدگی سے کریں گے، انشاءاللہ العزیز یہ عمل ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے نفع بخش بن جائے گا۔